بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے اندر ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کا نام تھا روہت ویمولا. یہ کچھ 2015-16 کی بات ہے. اس نے سوسائڈ کیا اور اس نے جو سوسائڈل اپنا نوٹ لکھا, اس نوٹ کے اندر اس نے لکھا کہ جو ہماری برتھ ہے, یعنی وہ ایک لو کاسٹ سے لوئسٹ کاسٹ سے تھا جسے دلت کہتے ہیں. جو ہماری برتھ ہے وہ ایک فیٹل انسیڈنٹ تھی, فیٹل ایکسیڈنٹ تھی. ہمیں جینے کا, ہمیں پیدا ہونے کا, اس دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں تھا. اتنے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی موقع نہیں ملے گا. تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی ہمیں کوئی موقع نہیں ملا. ہم نے بہت مشکل سے یہاں تک پہنچے, لیکن آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا مایوسی کے سوا. اینڈ اس نے سوسائڈ کر لیا. کچھ عرصہ پہلے 2020 میں وارا پرساد, ایک 22 سالہ نوجوان, اس نے جو انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے اس رام ناتھ کووند جو ہے اس کو خط لکھا, اور اپنے خط میں لکھا کہ میں نکسلائٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے ریزنز لکھی کہ میں کیوں نکسلائٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں. بظاہر جو رام ناتھ کووند ہے یہ بھی ایک شیڈول کاسٹ سے تعلق اس کا ہے. بظاہر جس نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا امبیڈکر, وہ بھی ایک شیڈول کاسٹ کا حصہ. لیکن اس کے باوجود اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تو 200 ملین سے زائد ہندوستان میں بسنے والے دلت ہیں, جنہیں ان کی کئی کاسٹ ہیں جن کو سوسائٹی میں, انڈین سوسائٹی میں تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے, جو ان کے ہسٹورینز کلیم کرتے ہیں کہ 3000 سال پرانی یہ ہسٹری ہے, جس میں براہمن سب سے اوپر ہے, شاستری ہے, پھر ویش ہے, پھر شودر ہے. اور جہاں دلت کی بات ہے, دلت تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو انہیں کہتے ہیں انٹچبلس. اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ماضی میں ایسے گناہ کیے ہیں, پچھلے جنموں میں ایسے گناہ کیے ہیں جس کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلے جنموں میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہم میں سے کسی ایک کاسٹ میں ہونا شروع ہو جائے. یہ دلت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب دلت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, ہندوستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بڑے قوانین اویلیبل ہیں. تھوڑے سے میں قوانین کی آپ کے سامنے ان کے ٹائٹل جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. آرٹیکل 15 ہے جی انڈین کانسٹیٹیوشن کا, یہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ 1950 میں سامنے آیا. اس کے بعد پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ ہے جو 1955 میں سامنے آیا. پھر پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ ہے جو 1976 میں سامنے آیا. پھر شیڈول کاسٹ کی پریونشن آف ایٹراسٹیز ایکٹ ہے جو 1989 میں سامنے آیا. پھر دا 77th امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو 1995 میں سامنے آیا. اس کے بعد بیسٹ 81st امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو 2000 میں, اور اس کے بعد پروویژن آف امپلائمنٹ ایز مینول اسکیونجرز اینڈ دیئر ریہیبلیٹیشن ایکٹ ہے 2013 میں, اور شیڈول کاسٹ پریونشن آف ایٹراسٹیز امینڈمنٹ بل ہے 2015 میں آیا. اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ کی تعداد کے حوالے سے 4.6 ملین عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے. ہر 18 منٹ کے بعد جو ہے کسی شیڈول کاسٹ کے دلت کو جو ہے اسے مارا جاتا ہے. کاؤ ویجیلانٹیز گاؤں گاؤں سے ان کو نکال کے گاؤں رکشک کے نام پہ انہیں مارتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جسے کام دیا گیا ہے کہ جو گائے مر جائے اس کی جو چمڑی کھاڑے ہوں اس کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ایسے واقعات. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کس طرف جا رہا ہے, صورتحال انڈیا کے اندر کتنی گریو ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سید فیض نقشبندی صاحب کو. آپ سینئر حریت رہنما ہیں, کنوینر ہیں پی ایچ سی کے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ہمارے سے اسکائپ پہ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. آپ نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹو اسٹارٹ وتھ جنرل صاحب, دلت کا جو قضیہ ہے ہندوستان کے اندر ڈے بہ ڈے ہم دیکھتے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو خلیج ہے وہاں پہ مذہبی آزادی تو پہلے سے نہیں تھی. خاص طور پہ جو دلت کا معاملہ ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ 10 سے 12 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. نہ ایجوکیشن میں موقع ہے, نہ اکانومی میں, کسی جگہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے یہ تو ہندو سوسائٹی میں پہلے سے موجود ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا. لیکن جب یہ سویلائز قسم کی سوسائٹیز آئیں, تعلیم بڑھی, اور پھر لوگوں میں اویئرنیس وغیرہ آئی, تو اس پہ کسی حد تک کوئی قوانین بھی بنائے گئے, اور پھر ان کو کسی حد تک برداشت کرنے کا بھی سوچا گیا. لیکن جہاں تعلیم نہیں, دور دراز علاقوں میں, دیہاتوں میں, تو ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا
کہ دلت کے ساتھ وہاں پہ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا رہا، خاص طور پہ ان کی عورتوں کے ساتھ. اور جو بڑی کاسٹ کے لوگ ہیں ویسے تو وہ اپنی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، لیکن ان عورتوں کو ریپ کرنا، ان کی لڑکیاں اٹھا لینا، یہ کام تو جاری تھا، چلتا تھا. لیکن پھر مودی کے آنے کے بعد جب یہ ہندوتوا کا قصہ چلا تو ایک طرف تو مسلمان اس کے ٹارگٹ ہوئے اور ان کو بھی آپ کہہ لیجیے کہ اچھا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ نہیں، ان کو بھی بڑا ظلم. یہ جو کاؤ ویجیلنٹی کی آپ بات کرتے ہیں اس میں زیادہ تر تو مسلمان مارے گئے، ان کی لنچنگ ہوئی. لیکن ہندو کا جو سوچ ہوئی اس میں وہ صرف یہ کہ بڑی ذات، اعلیٰ ذات کے یا ان کے خیال کے مطابق جو اونچی ذات کے لوگ ہیں ان کا ہی حق ہے کہ وہ ہندوتوا کے مطابق وہ حکمرانی کریں. نتیجہ یہ کہ اس وقت میں جو پچھلے 6-7 سال گزرے ہیں مودی کے، اس میں دلت کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے. وہ بیچارے کسی عام جگہ سے پانی پینے کا کوئی نل لگا ہوا ہے، کچھ ہے وہاں سے پانی نہیں پی سکتے، ہاتھ لگا دیں تو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کو. اور سوسائٹی میں ان کی حیثیت یہ ہے کہ گھٹیا سے گھٹیا کام یا خطرناک کام ان سے کروایا جاتا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی یورینیم کی مائننگ وغیرہ کا کام ہے، کیونکہ اس میں ریڈیشن وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے، یہ سارے ورکر دلت ہیں جو کہ لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ. اور ان میں کچھ لوگ جن کو ریڈیشن کہیں تھوڑا بہت اس کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں یا ان کو صحت کے مسائل آتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق، ہندو والا ذات کے جو لوگ ہیں ان کے مطابق یہ ایکسپینڈیبل مٹیریل ہے. تو اس طرح کا ظلم ہے وہاں پہ. یعنی سوسائٹی کوئی بھی ہو، جس طرح ہم اپنے اسلام میں، دین میں ہمیں سب انسان برابر بتائے جاتے ہیں اور تمام مومن کو خاص طور پہ کہا کہ آپ بھائی ہیں آپس میں، تو یہ تو سبق وہاں نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ اونچ نیچ جو سوسائٹی کی ہے وہ آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آتی ہے. گھٹیا کام، تکلیف دہ کام وہ کروانا ہے دلت سے، اور دلت اگر کہیں اعلیٰ ذات کے کسی انسان کی کوئی چیز کو ہاتھ لگا دے، ان کے گھر کے دروازے کو بھی ہاتھ لگا دے، تو ان کو آگے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس دور میں جو کہ ایک ترقی یافتہ دور سمجھا جاتا ہے، سائنس کا دور سمجھا جاتا ہے، جہاں لوگ بہت براڈ مائنڈڈ ہو چکے ہیں، اس دور میں بھی یہ تاریکی صرف ہندو سوسائٹی کا حصہ ہے. باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ جو کالے گورے کا مسئلہ تھا، افریقن جو تھے وہ آ کے کسی زمانے جب امریکہ میں آباد ہوئے تو ان کے ساتھ پرابلم تھی، لیکن گریجولی سوسائٹی بدلتی گئی. اور وہ وقت آیا جب ایک بلیک مین اوباما ان کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو یہ خیال سوچا جاتا تھا کہ شاید اب ہندو سوسائٹی بدل جائے، لیکن مودی کے آنے کے بعد یہ بہت ساری چیزیں ان کی ریوائول ہوئی ہے اور آج ایگزیکٹلی وہاں اسی پہ پہ بات کریں گے غیر جان انسانی صاحب. سلوک کیا جاتا ہے. میں سید فیض نقشبندی صاحب کو بھی یہاں پہ شامل کروں گا. فیض صاحب، 2007 کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 25 اگر جو ہے لوگوں نے خودکشی کی ہے تو اس میں 23 جو لوگ ہیں وہ دلت تھے. ایجوکیشن کے اندر ان کا بہت برا حال ہے، ان کو ایجوکیشن نہیں لینے دی جاتی. جابس کے اندر ان کو جاب، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، سب سے لوسٹ جابس ہوتی ہیں، یا یہ جا کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جینیٹوریل کا کام کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ پھر اکانومی کے اندر بزنس نہیں کر سکتے. اگر یہ بزنس کرتے ہیں تو کوئی ان سے معاملہ آگے نہیں چلاتا. سوسائٹی میں یہ کہیں اپر کاسٹ کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بات پتہ چل جائے تو انہیں آگ لگا دی جاتی ہے. ہاؤ یو سی انڈین جو سوسائٹی ہے اس ہندوتوا کے بعد کتنی بگاڑ کا شکار ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ وین کمز ٹو دلتس؟ جی شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے، جو پریویلنگ انڈین کاسٹ سسٹم ہے وہ سینچری اولڈ ہے. اب یہ افسوس کا مقام ہے جہاں ساری دنیا نے ترقی کی، اور اس وقت یہ جو ماڈرن ایج ہے یہ اس کو آپ ڈیجیٹل ورلڈ کہیں، لیکن بھارت میں ظلم و ستم لوور کاسٹ کے ساتھ، اور اسپیشلی ود the Dalits and the minorities in India، وہ بہت ہی پیتھیٹک ہے. جہاں آپ نے بات کی دلٹس کی، اس وقت ان کو پانی، اگر کسی کنویں سے پانی نکالنا ہو پینے کے لیے،
ان کو وہ بھی اجازت نہیں ہے. ان کو اگر مندر جو ان کا اپنا ہے مذہبی طور جو مندر جانا، تو یہ اس مندر میں جا ہی نہیں سکتے جہاں اپر کاسٹ کا مندر ہو. اس گلی سے نہیں گزر سکیں گے. اگر اس گلی سے گزر جائیں گے تو قتل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ان کی جابس جو ہیں ان کی جابس نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ ان کے جو فوڈ آئٹمز ہے، اسینشل آئٹمز جو زندگی کے ہیں، وہ ان کو میسر نہیں ہے. ان کو زندہ جلایا جاتا ہے. اور یہ کاسٹ سسٹم ہے، اس پہ انٹرنیشنل کنونشنز بھی ہیں ریشل ڈسکرمنیشن کے خلاف. اور جو انڈین اپنے قوانین ہے، جس طرح آرٹیکل 15 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن وہ پروٹیکٹ کر لیتا ہے. لیکن قانون کے علاوہ، قانون ہوتے ہوئے بھی، انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہوئے بھی، یہ ظلم و ستم ڈیلیٹس کے ساتھ اور جو اب مائنارٹیز کے ساتھ وہ بہت زیادہ دن بہ دن بڑھتا گیا. آپ اگر دیکھیں گے جو کرسچن کمیونٹی ہے انڈیا کے، جیسے میسور میں اور دوسری جگہوں پہ، جو پادری ہیں ان کو زندہ جلایا گیا. اب آپ دیکھ لیجئے گا جو مین لینڈ انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کو بھی اسی طرح مارا پیٹا جا رہا ہے. ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، پھر ان کے فریج کھولے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ گوشت کہاں سے آیا، یا آپ نے کاؤ ذبح کی ہے، اور اس پہ ان کو ایون مار دیتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے. اسی طرح جو سکھوں کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح ان کو بے دردی سے مارا گیا. اور پچھلے ایام میں بھی کس طرح ان کو، اگر آپ سبزی منڈی میں دیکھیں گے جو سبزی منڈی ختم، ادھر سبزی سڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب وہ اندرا گاندھی کا جب قتل ہوا تو اس وقت ساری دہلی میں لاشیں سکھوں کی طرح اسی طرح تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مائنارٹی میں ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے apparently there is no space for the minorities. جی جان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح سے کچھ ریاستیں ہیں خاص طور پہ جہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہے یا ماضی قریب میں وہ رہی ہے، راجستھان ہے، مدھیہ پردیش ہے، مہاراشٹرا ہے، کرناٹکا ہے، تامل ناڈو ہے، آندھرا پردیش ہے، تلنگانہ ہے، اڑیسہ ہے، بہار ہے، یو پی ہے. ان ریاستوں میں خاص طور پہ جو دلت ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کسی بھی ایریا میں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے کس قدر انکریج کر رہا ہے اس انتہا پسند ہندو کو کہ وہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ جو دلت ہیں، جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں بظاہر، لیکن وہ ان کو مانا نہیں جاتا، ان کو سپریس کرے. دیکھیں، یہ جو ہندوتوا ہے، یہ مودی نے جب شروع میں اپنی الیکشن کیمپین شروع کی، پہلا الیکشن جو لڑ رہا تھا یہ، اور اس میں اس نے اپنی جو مینیفیسٹو دیا اس میں پہلا نقطہ تھا ہندوتوا کا، اور دوسرا تھا پاکستان کو جواب دینا ہے ہم نے اسی زبان میں جو پاکستان سمجھتا ہے. لیکن پہلا ہندوتوا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ہندو میجورٹی جو ہندوستان میں ہے ان کو ایڈریس کر رہا تھا کہ یہ حق ان کا ہے کہ وہ حکومت کریں، اور ہم جب آئیں گے حکومت میں تو ہم یہ اس بات کا پورا یقین کریں گے کہ ہندوتوا سمجھی جائے اور امپلیمنٹیشن اس کی جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام شروع ہوا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب اگر ایک دلت کے خلاف کوئی جرم آپ کرتے ہیں، مثلا میں نے بہت سارے واقعات سنے جس میں ینگ دلت لڑکیوں کو انہوں نے ریپ کیا، اس میں سے چند ایک وہ تھیں جنہوں نے درختوں کے ساتھ لٹک کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اپنے مار لیا اپنے آپ. لیکن وہ جو جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے ریپ کیے یا جن کی وجہ سے خودکشی ہوئی، ان کے خلاف کیسز چلائے نہیں گئے. کیس درج ہو گیا لیکن آدمی باہر پھر رہے ہیں اور نیچرلی اس کو کچھ نہیں کہا گیا. یہ عدالتی نظام میں بھی یہ چیز سرایت کر چکی ہے. نتیجہ یہ کہ وہاں پہ عدالت میں اگر یہ کیسز چلے بھی جائیں تو یا تو وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد کہ جی شواہد نہیں ملے، یا یہ کہ وہ عدالتیں جو ہیں وہ کیس لٹکا کے وہ سنتی نہیں. نتیجہ یہ کہ دلت غریب آدمی ہے، اس کے پلے تو نہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ پرسو کر سکے کیس کو، تو غربت کے مارے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ سوسائٹی کے ہر آپ شعبے میں یا ہر حصے میں آپ کو یہ رنگ نظر آتا ہے جو کہ سرکاری سرپرستی میں ہوا ہے. ایک تو تھی نا مذہبی سوچ ہے اپنی، ٹھیک ہے جی، لوگ اچھی کاسٹ والے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں.
لیکن یہ تو اب ایک امپلیمنٹیشن ہے جو مینیفیسٹو میں تھا دیا ہوا، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو جنرل صاحب ہم یہ تبھی کہہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رہے ہیں، ہندوتوا تبھی آپ از دیکھ آل رہے ہیں اباؤٹ. جی کہ جی. جن ریاستوں کا آپ نے نام لیا، جن ریاستوں میں بی جے پی کی گورنمنٹ رہی، ان ریاستوں میں یہ چیز خاص طور پہ پڑی کیونکہ وہاں پہ ریاستی سرپرستی میں یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ جرم جو وہاں پل رہا ہے اور جو یہ جو مجرمانہ حرکت ہو رہی ہے دلت کے خلاف، در حقیقت یہ بی جے پی اس کی ذمہ دار ہے، مودی اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ انہی کی امپلیمنٹیشن ہے. ورنہ یہ چیز بڑی حد تک ان کا یہ کنٹرول ہو گئی تھی سوسائٹی میں، لیکن اب تو وہ بالکل کھلے بندوں ہر طرف یہ پھیلی ہوئی ہے بیماری کہ اعلیٰ کاسٹ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ان کی لنچنگ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں دلت. تو یہ صحیح. صورتحال تو سرکاری اس کا مطلب سرپرستی یہ میں ہوا ہوگی. جن صاحب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندوتوا ہے از آل اباؤٹ اپر کاسٹ، اور کسی طور پہ بھی ان کا کوئی تعلق دلت کے ساتھ نہیں ہے اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو کہ اپنے آپ کو ہندو تو کہتے ہیں لیکن وہ اسلی ذات سے، اوپر کی ذات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں فیض نقشبندی صاحب آپ کو انوالو کروں گا یہاں پہ. اس طرح لگتا ہے کہ پورا نظام یہ شیڈیول کاسٹ جو ہے اس کے خلاف بنایا گیا ہے، اور جہاں کہیں وہ انصاف لینے جاتے ہیں پولیس کیس درج نہیں کرتی. پولیس اگر کیس دباؤ میں آ کے درج کر بھی دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح ہم نے ہریانہ میں دیکھا، ہریانہ میں ایک علاقہ ہے چھتر، اس علاقے کے 150 جو دلت ہیں ان کا کھانا پینا ناطقہ سب بند کر دیا گیا ہے، صرف اس بات سے کہ انہوں نے ایک اپر کاسٹ کے ہندو کے خلاف ایک پرچہ درج کروا دیا اور پولیس نے دباؤ میں آ کے پرچہ درج کر دیا، پورا سسٹم ان کو دبانے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے یہ جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے لیڈ بائی مودی، تو اس میں جو انڈین کاسٹ سسٹم ہے اور ڈیلٹس کو دبانا، مائنارٹیز کو ختم کرنا، یہ زیادہ ابھر کے آیا. آج تک ایک ہول ایک تھا انڈیا کا سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری جو نہیں ہے، جو واقعی نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، تو وہ اب دنیا کے سامنے یہ کھل رہا ہے کہ یہ سیکولرزم نہیں ہے، البتہ یہ ہندوتوا ایجنڈا ہے جس میں دلتس ہیں، جس میں مائنارٹیز ہیں، ان کو ختم کرنا یہ ایک پلانڈ وے میں ہے. ورنہ ان کی خوراک، ڈیلٹس کی خوراک بند کر دینا، ان کو سڑک پہ یہ چل نہیں سکتے ہیں، ان کی نوکریاں نہیں ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، یہ ایک پلانڈ وے میں. اور اگر انڈین لاز ہیں، انڈین کرمنل کوڈ ہے، وہ کہاں ہے؟ صحیح. اگر جس طرح آپ نے ابھی فرمایا انہوں نے اپر کاسٹ کے لیے پرچہ کروایا، انہوں نے جو زیادتی کی اس کے خلاف اگر لیگل کورس کیا تو ان کے ساتھ انہوں نے خوراک ان کی بند کر دی اور ان کو ہر ایک چیز جو بیسک اسینشل آئٹمز ہیں ان سے محروم رکھا. یہ ایک پلانڈ وے میں ہو رہا ہے اور جس کی جتنی بھی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ انڈین جو کاسٹ سسٹم ہے یہ بالآخر انسانیت کے نام پہ ایک دبا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے، یعنی انڈیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک شیڈیول کاسٹ سے ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا وہ شیڈیول کاسٹ سے ہے. کبھی مسلم کو لا کے بٹھا دیتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ سب بہتر ہے، یہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ ذات پات سے اوپر، مذہب سے اوپر رہ کے ان کو موقع دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس حد تک اسے سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر مذہبی رواداری کم ہوئی ہے، ہندوستان کے اندر شیڈیول کاسٹ کے ساتھ جو ظلم بپا کیا جا رہا ہے اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب ہندوستان بات کر رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی جو کاؤنسل ہے اس کا پرمنٹ ممبر بنا دیا جائے. ایسے حالات میں جہاں مذہبی آزادی یہ ہو، کیا ایسے کسی ملک کو کسی مہذب فورم کا حصہ بنایا جانا چاہیے؟ دیکھیں، قبل اس کے کہ یہ بات ہم کریں کہ بنایا جانا چاہیے، دیکھیں انڈیا نے ایک بڑی سسٹمیٹک طریقے سے اپنے لیے لابنگ کی ہے اور امریکن سپورٹ امریکہ کے اپنے مفادات کی وجہ سے حاصل کی. آج یہ ہندوتوا جو ہے وہ امریکہ میں بھی پھیلی ہوئی. بعض لوگ وہاں پہ وارن کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیریس تھریٹ ہے کیونکہ بھارت کے اندر تھی اور ہم دیکھ رہے تھے اس کے نتائج، لیکن اب امریکہ میں آ گئی اور امریکہ میں انڈین پاپولیشن جو ہے، انڈین امریکن وہ بڑی تعداد میں ہے، بہت ہے. نتیجہ یہ کہ
वहाँ की सोसाइटी जो है वो खराब हो सकती है, और हिंदुत्व को वो कंपेयर करते हैं नाजीज़म से। नतीजा ये कि अगर नाजीज़म जिसको बहुत नफरत की निगाह से देखा जाता था, वो अगर अमेरिका के अपनी लोगों में, वो आवाम में ये चीज़ आ जाए, तो अमेरिका की सूरत हाल क्या होगी। मैं देख रहा था कि एक इंडियन खातून जो कि एक इंटेलेक्चुअल है, वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने इस खतरे की निशानदेही की कि ये यहाँ पे बहुत हद तक आ चुका है। जो 6-7 साल जो मोदी के यहाँ पे गुजरे हैं, उन्होंने जहां जहां हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है, इंडियन पॉपुलेशन मौजूद है जिस जिस मुल्क में, उनको इस काम पे लगाया कि वो हिंदुत्व का प्रचार करें। नतीजा ये कि आज अमेरिका में ये सूरत हाल है कि ये पिछले 7 साल में ये लोग काफी वहां पे ताकत पकड़ गए हैं। इनकी काफी सारी, एक आप यूं कह लीजिए कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये वहां पे काम कर रहे हैं। इसी एक ही वक्त में वो एक जगह जमहूरियत की बात करेंगे, दूसरी जगह पे डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे होंगे। एक ही वक्त में वो बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की और खुद वायलेट कर रहे होंगे। सो जहां सोसाइटी या जहां गवर्नमेंट्स खुद इस कदर उनके अपने अंदर तजाद हो, और वो ये वैल्यूज वगैरह को सिर्फ अपने पॉलिटिकल, आप कह लीजिए कि स्लोगन्स के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक। तो उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो भारत जैसे मुल्क को आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। लिहाजा आप देखिए कि आज दिन तक अमेरिका भारत के इस कॉज को सपोर्ट करता रहा है, एक तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर मेंबरशिप लेके देने की, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेके देने की। ये काम जो है ये सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि बाज़ मुल्क, चाइना जैसे मुल्क जो है, वो इसको अपोज करते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान और सारे जो दूसरे मुल्क हैं वो लिंक करते हैं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को आपने रिफॉर्म करना है, तो ओवरऑल रिफॉर्म करने के प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि एडिशनल किसको दी जाए वहां पे परमानेंट सीट, लेकिन विदाउट द राइट ऑफ ये लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनका देखा जाना भी बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो नहीं देखी जाती। सैयद फैज नक्शबंदी साहब, हिंदुस्तान में जितनी तकसीम होती जा रही है, हमने देखा दुनिया की रीसेंट हिस्ट्री को भी अगर देखें तो जहाँ पे इंसानों पे ज़ात बिरादरी की वजह से इतनी तकसीम हो, वो तो मुल्क तकसीम हो जाया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए जी, अभी आप ये बात कर रहे थे ना कि इसका जो अमजद शोएब साहब से आप पूछ रहे थे, देखिए ये जो जुल्म सितम माइनॉरिटीज़ के साथ और इन दलित्स के साथ, ये ब्रेकअप ऑफ द नेशन अल्टीमेटली इसी तरह हो जाएगा। ठीक है। और अल्टीमेटली ये दुनिया को भी इसी देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी तादाद में इन लोगों के साथ ये हो रहा है। आई हैव टू वाइंड अप। सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब, आपका और जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और डिटेल के साथ बताया कि दलित के साथ भारत के अंदर क्या हो रहा है। और दलित ये कहने पे मजबूर हैं कि अगर हम कन्वर्जन भी करते हैं, किसी दूसरे मज़हब में भी चले जाते हैं, बुद्धिज़्म में चले जाते हैं, तो हमारे साथ इनके सलूक में, इनके रवैये में जो अपर ज़ात के हिंदू हैं, ये हमें ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, ये हमें ढूंढ ढूंढ के जो है वो शिकार करते हैं, विक्टिमाइज़ करते हैं। और इस सिलसिले को बंद होना चाहिए क्योंकि वो बराबर के इंसान हैं। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।